لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، کلام پاک کی جن آیات سے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، یہ آنے والے مہینے کی فضیلت کے سلسلے میں اور اس میں کیا عمل کرنا ہے اور کس وجہ سے کرنا ہے، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اس کی طرف رہنمائی فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفات، صفات جلالیہ اور صفات جمالیہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اپنی صفات ذکر کر کے اپنی پہچان اور اپنی معرفت کروائی. ایک روایت ہے، اگرچہ محدثین نے اس پر کافی کلام کیا ہے، لیکن حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے مفہوم پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں: کنت کنزا مخفیا، کہ میں ایک مخفی اور چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا تعارف. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تعارف اور اپنی پہچان کے لیے قرآن کریم کی مختلف آیات میں اپنی مختلف صفات کو ذکر فرمایا. انہی صفات کے سلسلے میں حضرات علماء مفسرین اور محدثین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات کو دو میں تقسیم کیا کہ کچھ صفات وہ ہے جس کا تعلق شان جلالیت اور کچھ صفات وہ ہے جس کا تعلق جمال سے. یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادتیں ہم پر فرض فرمائیں، جو احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل فرمائے، ان میں بھی یہ دونوں صفات نظر آتی ہیں. ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات کے ذریعے اپنی شان جلالیت کو مختلف طریقوں سے قرآن کریم کی مختلف واقعات اور آیات کے ضمن میں پیش فرماتے ہیں، تو کہیں اپنی صفات جمالیت کو بھی اللہ پاک نے مختلف آیات اور احادیث مبارکہ میں ذکر فرمایا. یہ ہمیں بتلایا. سورہ رعد میں اللہ پاک نے اپنی 32 صفات کو ذکر کیا، اور وہ 32 صفات ایسی ہے جس میں 16 اثباتی ہے، حکاراتمک، اور 16 وہ ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے سے کسی چیز کی نفی کی، سبحان، اپنی ذات کی پاکیزگی بیان فرمائی. یہ صفات کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو فرمانا چاہتے ہیں کہ میری معرفت حاصل کرو. اللہ پاک نے جو عبادتیں فرض فرمائی، خاص کر کے 4 عبادتیں جس کو ارکان اربعہ کہا جاتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان عبادتوں میں بھی اپنی صفات جمالیہ اور صفات جلالیہ کا اظہار فرمایا. نماز اور زکوٰۃ، یہ دونوں اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت اور اس کی شان کبریائی پر دلالت، اس کی طاقت اور اس کی قوت کو بتلاتی، اور اس بنیاد پر نماز کا حکم دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے سلسلے میں روایتی ذکر فرمائی، اور نماز نہ پڑھنے کے اوپر اللہ پاک کی طرف سے جو وعید ہے مختلف آیات میں اور احادیث میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر فرمایا. یہی حال زکوٰۃ کا ہے. زکوٰۃ کو فرض فرمایا اور اس کے ساتھ
جو احکامات ذکر فرمائے. ایک آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یسمع علیہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اللہ پاک فرماتے ہیں زکوٰۃ کے سلسلے میں کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے ہم ان کے بدن کے اوپر داغ دیں گے, گرم گرم جہنم کی آگ کے داغ لگیں گے ان کی پیشانی پر, ان کے پہلو پر. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اور آگے ارشاد فرمایا ھذا ما کنتم تکنزون, یہ وہی مال تھا جس کو جمع کر کے تم نے رکھا تھا اور اس مال سے محبت کرتے تھے, حلال اور حرام کا فکر نہیں کرتے تھے, بندوں کے حقوق اس مال میں سے ضائع کرتے تھے اور دوسروں کے جو حقوق ہوتے ہیں ان کے اندر کمی کرتے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے زکوٰۃ کے سلسلے میں فرمایا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ یہ عبادتیں اللہ پاک کی شان جلالیت کو, اس کی کبریائی اور اس کی عظمت کو دلالت کرتی. اسی لیے ناک جیسی قیمتی چیز اور سر جیسا قیمتی اللہ پاک اس کو ہمارے ذریعے ہم سے نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے وہ کروا دے. اور سورہ اقرا کی آیت جہاں سجدہ ہے وہاں یہ بھی فرمایا کہ سجدہ کثرت سے کرو اور اللہ تبارک تعالیٰ کی نزدیکی حاصل. رمضان میں 20 رکعت مزید بڑھ جاتی ہے اور ایک ایک رکعت کے 2 سجدے کے حساب سے 40 سجدوں کا ایک مومن کے لیے اضافہ ہوتا ہے. سنت مؤکدہ کی شکل میں ہے لیکن رمضان کا یہ تحفہ بھی. تو نماز اللہ تبارک تعالیٰ کی شان جلالیت کو بتاتی. اس کے مقابلے کے اندر حج اور روزہ یہ دونوں عبادتیں اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات جمال پر, اس کی شان کریمی رحیمی اس کے اوپر دلالت کرتی ہے. اور ان دونوں عبادتوں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے عجیب انداز میں ہم پر فرض فرمایا. جہاں روزے کا ذکر آیا جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو کتب علیکم الصیام, تم پر ہم نے روزے فرض کیے جیسے تم سے پچھلی امتوں پر پہلے والے لوگوں پر فرض کیے. اور آگے فرمایا لعلکم تتقون, روزہ کیوں فرض کیا گیا تاکہ تم میں تقوی اور پرہیزگاری آئے, اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف اور اس کی خشیت آ جائے, اس کی شان عظمت اور شان جلالیت کو اور جمالیت دونوں کو پہچانو تاکہ تم امید اور خوف کے بیچ میں رہو. نہ صرف امید اور نہ صرف خوف بلکہ ایمان یہ خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان عبادتوں میں تو نماز اور زکوٰۃ کے سلسلے میں تو نہ ادا کرنے پر سخت وعید فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہماری مسجد میں نماز کے لیے نہ آئے چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے, یہ آئی نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے حج کے لیے بھی اسی سے ملتا جلتا جملہ ارشاد فرمایا. محبت کی دنیا میں جو چیز ذکر کی جاتی ہے سب سے بڑی جو چیز یہ تم ہمارے نہیں یا ہمیں تم سے کوئی تعلق نہیں. یہ جملے بڑے خطرناک ہوتے ہیں محبت کی دنیا میں, یہ آخری جملہ ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے حج کی فرضیت ذکر فرمائی. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, کہ اللہ پاک کے لیے لوگوں کے ذمے حج کو فرض کیا گیا جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھے اور اپنا خرچہ مکمل طور پر نکال سکے. اور بھی بہت ساری دوسرے احکام حج کے سلسلے میں علماء نے ذکر کیے. مجھے بتلانا ہے آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو شخص استطاعت کے باوجود, ایک طرف فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اور جو شخص استطاعت اور طاقت کے باوجود حج نہیں ادا کرے, آیت میں اس کی سزا جو بتلائی وہ شان محبوبیت والی بتلائی, جمالیت والی بتلائی. ومن کفر, سب سے پہلے تو یہ فرمایا یعنی حج اسلام کے فرائض میں سے مومن ہونے کے بعد فرض ہوتا ہے, اس سے پہلے نہیں. لیکن آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں ومن کفر, یہاں کفر مراد نہیں ہے, یہاں ناشکری مراد کہ اللہ پاک نے تمہیں حج تک یعنی حج کی ادائیگی کے لیے اللہ پاک نے ساری استطاعت اور ساری قوت دی اور اس کے باوجود حج کے لیے نہیں جا رہے ہو, تو اللہ پاک اس کو تعبیر فرماتے ہیں ومن کفر, یہ ناشکری ہے ہمارے ساتھ. تو
اللہ تبارک تعالیٰ نے روزے میں بھی عجیب انداز اختیار فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ایمان والوں کو تسلی دی کہ یہ روزے محض تمہارے اوپر فرض نہیں ہے، تم سے پہلی امتوں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں، تو راہ محبت کے تم اکیلے شہسوار نہیں ہو، اکیلے مسافر نہیں ہو محبت کی دنیا میں، تم سے پہلی امتیں بھی گزری اور انہوں نے اللہ پاک کے لیے روزے ادا کیے اور ان کے روزے تھوڑے سخت ہوئے۔ خود شروع اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیتیں نازل ہوئی، اس کے بعد ایک آدمی رات کو اگر سو گیا، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرے دن شام تک بھوکا رہنا، پھر نہیں کھاتا۔ شروع میں ایسی باتیں آئی، پھر ایمان والوں نے جب کہہ دیا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ہر چیز میں سمعنا و اطعنا کا جملہ کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، تو اللہ پاک نے احکام میں پھر آسانی فرمائی۔ یہ امتحان تھا تیاری کے لیے، بتلانے کے لیے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے، اور آگے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تقوی اختیار۔ حج کے لیے بھی اسی طرح حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے گھر کی زیارت کی استطاعت رکھتا ہو، اس کے باوجود حج بیت اللہ کے لیے نہ جائے، فلیمت، اگر وہ انتقال کر گیا، کوئی اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، مرض حابس، سلطان جائر، ظالم بادشاہ بھی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے بیماری نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، اور پھر بھی وہ حج کے لیے نہیں جا رہا ہے، انشاء یہودی یا انشاء نصرانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر۔ یہ محبت کی دنیا میں بتلانا ہے، اس لیے آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا کہ اللہ پاک کی دو صفات ہے، صفات جلالیہ، نماز اور زکوٰۃ، اس کی طرف اشارہ کرتے، اور حج اور روزہ یہ محبت کی۔ روزہ انتہائی تقویٰ اور پرہیزگاری اور ریاکاری سے بچانے والا، روزے میں کرنا نہیں ہے بلکہ رکنا ہے۔ ایک عمل آپ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز نظر آ رہی ہے، حج ادا کر رہے ہیں نظر آ رہی ہے، تلاوت کر رہے ہیں نظر آ رہی ہے، لیکن روزے میں آپ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، روزے میں آپ کو تین چیزوں سے جو رکنا ہے، ان سے آپ رک رہے ہیں۔ تو روزہ ایک ایسا عمل ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا عام متن، اس لیے کہ روزے میں کوئی حکاراتمک چیز نہیں ہو رہی ہے، رچناتمک چیز نہیں ہو رہی، نظر آئے، اس لیے روزے میں رکنا ہے، اور یہ رکنا بندے اور خدا کے درمیان کا تعلق، اور یہ اخلاص کا انتہائی اعلیٰ درجہ ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ ہر عمل کا بدلہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں کے ذریعے میں دوں، الا الصوم، مگر روزہ ایسا ہے وہ میرے لیے ادا ہوتا ہے تو فانا اجزی بھی، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، یا اجزا بھی، حدیث شریف میں دونوں کلمے آئے، تو اللہ پاک کی طرف سے بدلہ دیا جائے۔ آخر روزے کو یہ فضیلت کیوں ملی؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر پر، احکامات پر جو کسی چیز کو کرنے کا حکم دیا گیا، اس کے مقابلے میں اللہ پاک کے منہیات جن سے اللہ پاک نے روکا، یہ رکنے والی چیز پر بندہ جب عمل کرتا ہے تو اللہ پاک کو زیادہ پسند ہے۔ اوامر کی میں نفی نہیں کر رہا ہوں، بتلانا یہ چاہتا ہوں، رات دن دنیا میں بھی ہوتا ہے، ماں باپ بہت سے کام کہتے ہیں، اولاد کچھ کرتی ہے کچھ نہیں کرتی، لیکن کسی کام سے منع کیا ہو اور وہ کیا ہو تو اس پر بعض کچھ جلدی کرتے ہیں، منع کیا تھا پھر بھی تم نے کیوں کی، یا ہم نے تمہیں روکا تھا پھر بھی کیوں نہیں روکی۔ تو روزہ اخلاص والا، آدمی اپنے گھر میں ہے، اکیلا ہے، فریج میں ٹھنڈا پانی ہے اور افطاری کے وقت انتہائی پریشان ہے، لیکن کوئی بھی آدمی کسی کے دکھلاوے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، اس لیے لوگ اس سے بچتے ہیں۔ تو دوست اور بزرگوں، روزہ اللہ پاک نے کیوں فرض فرمایا؟ یہ اس آیت میں آگے اللہ پاک نے فرمایا لعلکم تتقون، یہ اس لیے ہے تاکہ ہم میں پرہیزگاری آئے۔ تقوی پرہیزگاری، عربی زبان کا لفظ ہے بچنا، تو کس سے بچنا؟ جن چیزوں سے اللہ پاک نے منع فرمایا اس سے رکنا ہے، جن چیزوں کا حکم دیا اس کو کرنا ہے۔ دوسری بات، تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں بھی فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بری اور بے حیائی کی چیزوں سے روکتی ہے، تو نماز میں وہ تقوی آتا ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کیجئے میری یاد سے۔ اسی طریقے سے روزے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی فرمایا،
حج کی جہاں آیتیں ہیں وہاں بھی فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، قربانی کے لیے بھی تقوی، حج کے لیے بھی تقوی، یہ سارے تقوی ہر اس عبادت کی شکل میں ادا ہوں گے اور اسی میں ملیں گے۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی پڑھے لکھے دوسروں کے بہکاوے میں آ کر کبھی کبھار کہتے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں اتنے لاکھوں جانور کی قربانی کی جاتی، اگر یہ روپیہ بچا لیا جائے اور کوئی فیکٹری قائم کر لی جائے مسلمانوں کے لیے، یہ سب نظر آتا ہے عبادات کی ادائیگی میں۔ اپنی شادی بیاہ دھوم دھمام سے کرتے ہیں، اپنے دوسرے فضول اسرافات اور فضول خرچیاں دھوم دھام سے کرتے ہیں، اس وقت ان کو نظر نہیں آتی امت مسلمہ کی غربت۔ شادی میں آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان کیسے کیسے خرچے کر رہے ہیں، کیسے کیسے اللہ اور رسول کو ناراض کر رہے ہیں۔ کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا شادی میں، سب کو راضی کرنے کے لیے منت سماجت کرتا ہے، محض ایک اللہ پاک کی ذات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں معافی نہیں مانگی جائے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپنے لیے۔ خیر، تو مجھے یہ بتلانا ہے نماز کا تقویٰ نماز کے ذریعے حاصل ہوگا، روزہ کا تقویٰ روزے سے حاصل ہوگا۔ اللہ پاک نے ان عبادتوں کی ادائیگی میں ہمیں تقویٰ بتلایا، قربانی والا تقویٰ قربانی سے ہی ادا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 3 دنوں میں کوئی چیز اللہ پاک کو اراقۃ الدم، خون بہانے سے زیادہ اللہ پاک کو پسندیدہ ہے۔ تو دوست اور بزرگوں، یہ روزہ اس کا تقویٰ بتلایا، اور تقویٰ ہی وہ چیز ہے اللہ سے قرب اور نزدیکی حاصل کرنا۔ آپ کے سامنے میں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا پڑھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے ارشاد فرماتے ہیں اللہم آتی نفسی تقویٰ، اے اللہ پاک آپ مجھے میرے نفس کو تقویٰ عنایت فرمائیں۔ معلوم یہ ہوا کہ تقویٰ کو حاصل کرنے کی جیسے کوششیں کرنی ہے، انہی کوششوں میں سے ایک دعا بھی مانگنا ہے کہ آدمی اللہ پاک سے خود دعا مانگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما تقدم من ذنبک وما تأخر سب کچھ بخشش فرما دی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے ہیں اور مجھے اور آپ کو یہ بتلاتے ہیں کہ تقویٰ حاصل کرنے کے لیے تقویٰ کے سارے اسباب بھی اختیار کرو، لیکن اس سے نہیں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انت ولیھا و مولا، ہم تو اس نفس کے مالک نہیں ہیں، اللہ پاک کا دیا ہوا نفس ہے، جب وہ لے لینا چاہے کھینچ لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں فرما رہے ہیں اللہم آتی نفسی تقویٰ، اے میرے اللہ مجھے میرے نفس کو تقویٰ عنایت فرمائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے سورہ شمس میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اللہ پاک نے جن چیزوں کی بڑی چیزوں کی قسم کھائی اس میں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس کی قسم کھائی، نفس کے پیدا کرنے والی ذات کی قسم فرمائی۔ وما سوّاها، ماں کو من کے معنی میں بھی مفسرین نے لیا ہے اور چیزوں کے معنی میں بھی، ماں کے اپنے اصلی معنی میں بھی لیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی نفس کو پیدا کیا، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ جو ہمارا نفس ہے اللہ پاک نے اس میں دونوں چیزیں پیدا کی۔ اگر وہ اچھائی کی طرف گیا، نیک لوگوں کی صحبت میں رہا، عبادات اور دعاؤں میں اپنے آپ کو مشغول رکھا، تو اس کا نفس تقویٰ اور پرہیزگاری والا بن جائے۔ اور اگر اللہ والوں کی صحبت اختیار نہیں ہوئی، دیندار لوگوں کی صحبت اختیار نہیں ہوئی، شریعت کے احکامات پر عمل کرنا نہیں ہوا، تو پھر یہ نفس فجور رہا، اس میں برائیاں آ گئی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کے پاکیزہ نبی اور جنہوں نے اپنے آپ کی حفاظت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عورتوں کے شر سے بچایا۔ رب الصدق احب الی مما یدعوننی، جس شر کی طرف یہ بلا رہے ہیں، زنا کی طرف، اس سے بہتر یہ ہے میرے لیے قید خانہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کے لیے قید کا انتظام فرمایا۔ یہ اللہ پاک کی حکمتیں تھیں، صرف قید میں جانا نہیں تھا، بڑی حکمتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پہنچایا۔ جیل کا جیلر جب حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کا سب نے اعلان کر دیا، بادشاہ نے بلایا یوسف علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسے ہی نہیں آؤں گا، جیل میں مجھ پر ایک الزام لگا ہے، جب تک اس کی صفائی نہ ہو جائے۔ لیکن اس میں بھی آپ نے زلیخا کا عورت کا نام نہیں لیا، ماں بال النساء اللاتی قطعن ایدیہن، جن عورتوں نے پھل کاٹتے ہوئے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی، ان کا کیا معاملہ ہے؟ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی محسنہ
جنہوں نے کھلایا پلایا اپنے گھر رکھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا نام نہ لے کر ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ خیر، اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کے لیے ساری عورتوں نے کہہ دیا کہ ان کا کوئی قصور نہیں۔ اس وقت قرآن نے فرمایا الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین۔ عزیز مصر کی بیوی کہہ رہی ہے، دوسری عورتوں نے تو گواہی دی، لیکن جس نے جیل میں ڈلوایا اس نے خود جب دیکھ لیا کہ یہ سب چیزیں صاف ہو گئی تو اس نے کہا کہ اب حق بات واضح ہو چکی ہے۔ انا راودته عن نفسه، میں نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلایا اور میں گنہگار ہوں، اس نے صاف اقرار کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے جیل کا جو جیلر تھا اس نے یہ پوچھا کہ اتنی مالدار اور حسین و جمیل عورت اور اتنے شاہی گھرانے کی وزیر کی بیوی، پھر آپ کو کس نے بچایا؟ آپ کیسے بچے؟ جوان تھے آپ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنی نفس کی پاکیزگی نہیں بتلاتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں تم ایک دوسرے اپنی پاکیزگی بتلاؤ مت، جہاں ضرورت ہو کسی نے کچھ اشکال کیا ہو اس موقع پر آپ وضاحت بھی کر سکتے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہے، لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیرا ڈال دیا اور اس موقع پر اس پانی سے جس کو آپ نے اپنے پیسوں سے خرید کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا کنواں، آج اس کنویں کے پانی سے آپ کو روکا جائے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فرمایا کہ مدینے میں پانی کی قلت تھی، یہ واقعہ ذکر کیا اور یہ بتلایا کہ اس وقت میں نے یہ کیا تھا، یہ فخر کے لیے نہیں تھا، جب الزام ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے جواب بھی دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی الزامات کے جواب دیے۔ خیر، بتلانا یہ ہے یوسف علیہ السلام جیسے پاک نفس نبی، جن کے والد بھی نبی، والد کے والد بھی نبی اور ان کے والد بھی نبی، 4 پشتوں میں انبیاء کرام علیہ السلام کی آپ چل رہے ہیں چوتھے، لیکن جیلر سے آپ کہہ رہے ہیں وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کی پاکیزگی نہیں کرتا۔ دوست اور بزرگوں، یہ رمضان ہمیں اسی لیے ملا ہے کہ اپنے نفس کی ہم تزکیہ کر لیں، اس کو صاف کر لیں، اس کو پاک کر لیں۔ حقوق العباد ہے، بندوں سے گناہوں کی معافی مانگ لی جائے، یہ مسئلہ بڑا نازک ہے۔ اللہ پاک کی ذات کا جو مسئلہ ہے وہ تو اللہ پاک معاف فرما دے، لیکن بندوں کے مسائل جب آتے ہیں تو صرف واٹس ایپ کے اوپر معافی نامہ مانگنا ہے اور لکھ دینا جیسے شب برات پر چلا، یہ مطلوب نہیں ہے شریعت میں۔ شریعت میں صاحب حق کا حق دبایا ہے تو اس کا حق ادا کرو، اگر اس کے ساتھ گالی گلوچ یا کوئی چیز ہوئی ہے زبانی طور پر یا ہاتھا پائی ہوئی ہے تو اس سے اس کی صراحت کر کے معافی ضروری نہیں ہے، لیکن حقوق العباد اس موقع پر آپ ان چیزوں کی ادائیگی کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا اور جب معاملہ بالکل صاف ہو گیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا اپنے بھائیوں سے کہ میں نے تم سب کو آزاد کر، کوئی گناہ نہیں تمہارا، اذهبوا وانتم الطلقاء، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو کہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن نے لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی برائی، کہا کہ میں نے معاف کیا۔ جو بھائی آپ کا کپڑا لے کر کرتا لے کر گئے تھے اور پھر اس کے بعد یہ بھائی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے یعقوب علیہ السلام سے معافی مانگ رہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، کر رہا ہوں یہ نہیں فرمایا، کروں گا تمہارے لیے استغفار۔ حضرات مفسرین اس کے جواب میں تحقیق کر کے یہ فرماتے ہیں کہ بات یہ تھی کہ حقوق العباد کا یہ مسئلہ تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو ستایا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے انہوں نے معافی مانگی ہے یا نہیں، اس لیے جب تک اس کا پتہ نہیں چلا یہ کہا کہ میں تمہارے لیے معافی مانگوں گا، اللہ پاک سے وعدہ کیا کروں گا لیکن کیا نہیں۔ یہ بتلاتا ہے آیت کا یہ جملہ کہ بندوں کے حقوق کے ساتھ عجیب معاملہ ہوتا ہے، اس لیے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو رمضان کا یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے رمضان سے پہلے صحابہ کرام کے سامنے ایک لمبا چوڑا خطبہ دیا، فضائل اعمال میں جو پڑھا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں فرمایا کہ رمضان آ رہا ہے۔ آپ کے سامنے میں نے آیت پڑھی تھی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم نازل کیا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں رمضان کا ذکر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ قرآن کریم کا ذکر کیا، اور جہاں قرآن کریم کا ذکر آیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اور وہ لیلہ مبارکہ کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ پاک نے سورہ دخان میں تو فی لیلۃ مبارکۃ فرمایا، اور سورہ قدر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رمضان مبارک کی رات ہے۔ تو دوست اور بزرگ، محبت الہی، تعلق مع اللہ، اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں یہ موقع فراہم کرتے ہیں۔ ایک بزرگ کا فرمانا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ تو رمضان کے ایک مہینے کے روزے جو اللہ پاک نے ہم پر فرض کیے، یہ برکت ہے قرآن کریم، اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے روزے فرض کیے، اور اسی لیے دیکھتے ہیں آپ رمضان میں کثرت سے قرآن کریم کی ایمان والوں کو تلاوت کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ تراویح میں تو قرآن کریم سنتے ہی ہیں، اس کے علاوہ بھی بیٹھ کر اللہ پاک کے کلام کو پڑھنے کی توفیق ملتی ہے۔ دوستو اور بزرگوں، یہ اللہ پاک کا کلام، کلام الملوک کی ملوک الکلام، بادشاہ کا کلام کلاموں کا بھی بادشاہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ کلام ہے جس کی تلاوت رمضان کے دنوں میں ہم کرتے ہیں، اور کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کی راتوں میں اور دوسرے کاموں میں ہم مشغول ہوں۔ کچھ چیزیں کھیلنے کے لیے تو کرفیو وغیرہ ہے، ورنہ دیہاتوں کے اندر کرکٹ چلتی، یہ رات کی عبادتیں اس کے لیے نہیں ہیں۔ یہ ایسی راتیں ہوتی ہے کہ قبول ہو جاتی۔ 1947 میں جب ملک تقسیم ہوا اور لوگ ہجرت کر کے پاکستان جا رہے تھے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس وقت آواز لگاتے تھے قتل جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن ملک لے کر رہیں گے۔ رمضان کی راتوں میں ہی ملک آزاد ہوئے دونوں۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ رمضان کی برکت والی رات ہے، اللہ پاک سے سیدھی دعا مانگو کہ اللہ پاک تو ہمیں ہمارا ملک عطا، یہ قتل جائیں گے، مر جائیں گے کیوں بول رہے ہو؟ اللہ کی ذات عالی سے اچھی امید رکھو، رمضان کی راتیں ہیں، بد دعا کہیں لگ گئی یہ بات، اللہ پاک کی طرف سے پریشانی آئے۔ تو دوست اور بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگ کر ہمیں بتلایا کہ تقویٰ مانگا جاتا ہے، اور وہ نماز کے ذریعے ادا ہوتا ہے، زکوٰۃ کے ذریعے، روزے کے ذریعے، حج کے ذریعے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تقوی پر بہت تفصیلی گفتگو کر کے بتلاتے ہیں، ان ساری عبادتوں کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اپنے قریب کرنا چاہا ہے، یہ بھی اس کا احسان ہے۔ تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نفس میں تو دونوں باتیں آتی ہے، برائی کی طرف بھی جائے، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء، انسانی نفس کو اکیلے چھوڑ دیا جائے تو وہ گناہوں ہی کی طرف جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان گناہوں سے بچنے کے لیے، یا سال بھر کیے ہو گناہوں کی تلافی کے لیے، کفارے کے لیے آنے والا مہینہ ہمیں عنایت فرمایا ہے، اس کی ہم قدر کریں۔ جنت کو سال بھر جب اس کے لیے سنوارا جاتا ہے تو یہ جن کے لیے یہ عبادت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جب عید کے دن عیدگاہ اور مسجد کی طرف ہم جاتے ہیں، اللہ پاک فرشتوں کو دروازوں پر کھڑے رکھتے ہیں، الگ الگ محلوں پر، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان فرشتوں سے بعد میں پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا؟ کہ آپ کے بندوں نے روزہ رکھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو اتنی بڑی فضیلت رمضان اور رمضان کے بعد عید کی، لیلۃ الجائزہ کی، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ سب انتظام کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرماتے ہیں کہ ہم دعا مانگے کہ اللہم آتی نفسی تقویٰ، یہ اللہ آپ ہمیں تقویٰ عنایت فرمائے، اس لیے کہ تقویٰ آپ ہی دینے والے ہیں، آپ ہی کی طرف سے ہمیں جب توفیق ملے گی تو ہم یہ کرنے والے ہیں۔ تو اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکا، میرے اس نفس کی آپ صفائی کی۔ اس کی صفائی کیا ہے؟ یہ روزے اس کی صفائی ہے، نماز اس کی صفائی ہے، بندوں کے حقوق ادا کرنا یہ اس کی صفائی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انت ولیھا و مولا، آپ ہی میرے ولی اور آپ ہی میرے مولا ہے۔ یہ عجیب جملہ ہے، انسان گناہ کرے، نفس اس کا ہے، وہ اس کو برائی کی طرف لے جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے دعا کروا رہے ہیں کہ یہ دعا مانگ لیجئے کہ انت ولیھا و مولا، میں تو نفس کا مالک نہیں ہوں، آپ نے مجھے دیا ہے لیکن کبھی کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، تو آپ اللہ پاک سے ہی مانگے انت ولیھا و مولا، آپ ہی ولی ہے، آپ ہی مولا ہے۔ اس لیے دوست اور بزرگوں، یہ
جو باتیں رمضان کے سلسلے میں ابھی سے کہی گئی اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، بار بار تنبیہ کرنا ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہو جائے کہ رمضان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے اس طریقے کی باتیں فرمائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہیں سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور سب سے بڑی چیز رمضان اور قرآن کی عظمت اور اس کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے کی اللہ تبارک تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد۔